اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الكعبة البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شيء علیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 95۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ نیز حرمت والے مہینے نذرانے کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ کعبہ عربی زبان میں چکور عمارت کو کہتے ہیں، کیونکہ بیت اللہ بھی چکور ہے، تو جو چکور عمارت ہوتی ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا کعبۃ البیت الحرام، بیت الحرام کا لفظ اس لیے بڑھا دیا کیونکہ اس زمانے میں ایک کعبہ اور تھا جو عرب کے علاقوں میں بنا ہوا تھا، اس کو بھی کعبہ کہا جاتا تھا۔ تو کہیں کعبے کا لفظ ذکر کر کے یہ شبہ نہ ہو جاتا کہ اس سے وہ مراد ہے کعبہ، تو کعبے کے بعد بیت الحرام فرمایا کہ اللہ کا گھر اس سے مراد ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا کے قیام کے لیے، بقا کے لیے، دنیا اگر باقی رہے گی تو اس وقت تک باقی رہے گی جب تک بیت اللہ باقی رہے گا، اور بیت اللہ کا حج ہوتا رہے گا، اور بیت اللہ کی طرف پوری دنیا کے لوگ نماز پڑھ کے اپنی نمازیں ادا کرتے رہیں گے اس کی طرف رخ کر کے۔ اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ پوری دنیا کے لوگوں نے بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھنا چھوڑ دی یا حج بیت اللہ کو بند کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ عمومی عذاب بھیج دیں گے۔ فرماتے ہیں یہ کعبہ، کیونکہ کعبہ جب تک قائم رہے گا، کعبے کی طرف جب تک عبادت ہوتی رہے گی، حج ہوتا رہے گا، تو دنیا قائم رہے گی۔ اس لیے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ ویسے بھی پوری دنیا ہی کے لیے، خاص طور سے اہل عرب کے لیے، مکہ والوں کے لیے بڑی بڑی بات اس میں علماء نے لکھی ہیں، لیکن مختصر یہی۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی، چنانچہ علماء نے لکھا ہے اہل عرب میں حکومت تو کوئی نہیں تھی اس وقت، کیونکہ دنیاوی نظام عام طور پہ جو چلتا ہے وہ حکومت ہی کے ذریعے چلتا ہے۔ چور کو چوریوں سے روکنا، ڈاکوؤں کو ڈاکے سے روکنا، زانیوں کو زنا سے روکنا، یہ سب چیزیں حکومت کے ذریعے ہوتی ہیں۔ لیکن عرب میں کیونکہ حکومت نہیں تھی بلکہ قبائلی معمول تھا، اپنا قبائلی سیاست تھی، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ، تو آئے دن لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ فلاں قبیلے نے فلاں پر چڑھائی کر دی، اس کی جان مال حرمت عزت سب کو پامال کر دیا، تو وہاں کوئی نظام حکومت نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بیت اللہ کو مکے میں بنوا کر گویا ایک نظام حکومت بنایا، اور اہل عرب کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت اتنی مضبوطی کے ساتھ جما دی، پیوست کر دی کہ وہ بیت اللہ کی اتنی عزت کرتے تھے کہ اگر بیت حرام میں کوئی بڑے سے بڑا جانی دشمن، اپنے باپ کا قاتل، اپنے بھائی کا قاتل، اپنے بیٹے کا قاتل بھی ان کو مل جاتا تھا حدود حرم میں، تو نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتے تھے، اس سے کچھ نہیں کہتے تھے، نہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ ہاں، اگر باہر مل جائے تو چھوڑتے نہیں تھے، اگر بیت اللہ میں مل جائے تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کا بھی بڑا احترام کرتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، جو لوگ حج کے عمرے کے لیے آتے تھے وہ اپنے گلے میں کوئی خاص مخصوص ہار ہوتا تھا، وہ ڈال لیتے تھے، اس سے پہچان ہو جاتی تھی کہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرے کے لیے، تو کوئی ان سے کچھ نہیں کہتا تھا، چاہے دشمن ہو، جانی کیسا بھی دشمن ہو، مالی دشمن ہو، ان کو جانے دیتا تھا۔ ایک ہار جانور کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں بقرعید کے موقع پہ ڈال دیتے ہیں، اسی طرح کا کچھ ہوگا اس موقع پر، تو جانور کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا جو حرم میں قربانی کے لیے لے جائے جاتے تھے۔ اس سے بھی اس طرف اشارہ ہوتا تھا کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جانور حرم میں جا رہا ہے قربانی کے لیے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا جائز نہیں، تو وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ اور 4 مہینے ایسے تھے کہ اس میں پورے عرب میں ہر عرب جنگ کو، قتال کو، خون ریزی کو حرام سمجھتا تھا۔ محرم کا مہینہ، ذوالقعدہ ذوالحجہ کا مہینہ، یعنی بقرعید سے پہلا مہینہ، محرم ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم
اس کے بعد سفر آتا ہے، سفر کو ہٹائیے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے لگاتار تھے، 1 مہینے ہٹا کر سفر۔ اور ایک رجب کا مہینہ تھا، شعبان جس میں شب برات ہوتی ہے، اس سے پہلے آتا ہے رجب کا مہینہ۔ مسلمانوں کی ایسی بدتر حالت ہو گئی ہے، اعوذ باللہ، اپنے نام بھی معلوم نہیں مہینے کے، بتانا پڑتا ہے شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں شب برات ہوتی ہے، اور رجب کا مہینہ وہ ہے جو شب برات کے مہینے سے پہلے آتا ہے۔ انگریزی کے نام خوب یاد، بچوں کے یاد، یہ نوز، یہ فلاں، یہ فلاں، سب بچوں کو ایسے انگریزی کے نام سکھاتے ہیں، اعاذنا اللہ تعالی من، اس طرح انگریزی کے نام سکھاتے ہیں جیسے کلمہ بتا رہے ہوں، کلمہ رٹا رہے ہوں، اللہ کی وحدانیت رٹا رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رٹا رہے ہوں۔ محرم کون سا مہینہ؟ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کے بعد کون سا آتا ہے؟ سفر آتا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، سب۔ تو رجب 4 مہینے تھے، ایک محرم کا تھا، پھر اس کے بعد 1 مہینہ ذوالقعدہ کا بقرعید سے پہلا، اور بقرعید کا 1 مہینہ شعبان سے پہلے۔ یہ 4 مہینے ایسے تھے، اہل عرب اس میں بالکل جنگ نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا انعام بتایا۔ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا والشہر الحرام، وہ 4 مہینے جو ہیں، محرم ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب، اس میں بھی کیونکہ پورے عرب میں جنگ نہیں ہوتی، تو فرمایا ہم نے اس کو بھی احترام کا مہینہ بنا دیا، امن کا۔ فرماتے ہیں والہدیہ، ہدیہ وہ جانور جو حرم میں قربانی کے لیے لے جائے جائیں، ان کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ فرمایا ان کی وجہ سے بھی آدمی بچتا ہے، امن میں رہتا ہے۔ والقلائد، اور وہ ہار جو حاجی یا عمرے والا اپنے گلے میں ڈال لیتا، اس زمانے میں، آج کے زمانے میں نہیں، کبھی آج کے زمانے میں بھی آپ ڈالنا شروع کر دیں، ایسا نہیں، یہ تو بدعت ہے، بری بات ہے، وہ تو اس زمانے میں علامت کے طور پر۔ فرمائے 4 چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قیام امن کے لیے بنا دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ آگے فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ شدید العقاب، لوگوں جان لو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کہ ہماری باتوں پر، ہمارے احکام پر عمل کرو گے تو یہ تو بہرحال آدمی کی ذمہ داری ہے، اگر احکام میں کوتاہی کی، احکام کو ادا نہیں کیا تو سمجھ لو کہ ہم عذاب دینے میں بڑے سخت ہیں، بڑا عذاب ہمارا سخت ہے۔ لیکن اگر غلطی سے کسی سے کوتاہی ہو جائے، اس کے بعد وہ معافی مانگ لے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ دونوں چیزوں کو اسی لیے ساتھ لائے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ اب یہ لفظ سن کے کہیں تم مایوس نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ بہت سختی کرنے والے ہیں، تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، البتہ جو اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آگے فرماتے ہیں مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ تم چاہے مانو یا نہ مانو، اللہ کے رسول کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ رسول کو صرف اس کا مکلف بنا کے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں تک صحیح طریقے پر، درد دل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اصلاح کے جذبے کے ساتھ باتیں پہنچا دیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو تم کچھ کھلے بندے کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ ہمارا رسول صرف پہنچاتا ہے، ان کا کام پہنچانے کا ہے، البتہ تم جو ظاہر کرتے ہو رسول کے سامنے اور اندر کچھ اور رکھتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے رسول لوگوں سے کہو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، ولو اعجبك كثرة الخبيث، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ فرمایا لوگوں سے کہیے کہ ناپاک اور پاک، حلال و حرام، اور گندی اور اچھی چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ ابھی وہ نہیں آئی، کیا نام، متولی صاحب، چابی ان کے پاس ہے، مائک اس وجہ سے نہیں لگا سکے، آ جائیں گے تو دھیان رکھنا ان کا۔ فرمایا آپ اندر آ جائیے، اندر جگہ اس طرف کو آ جائیے، اندر آ جائیے، آپ بھی اندر آئیے، ادھر اس طرف۔ فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے رسول آپ کہیے کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو۔
اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا پوری عقل اللہ تعالیٰ نے جیسے عقل سلیم دی ہو، اس کے نزدیک کب حلال اور ناپاک چیزیں برابر ہو سکتی ہیں، کب غلط اور اچھی چیزیں برابر ہو سکتی ہیں، کب برے اور اچھے اخلاق برابر ہو سکتے ہیں۔ فرمایا چاہے کثرت بروں کی زیادہ ہو، چاہے تمہیں برے لوگ مرعوب کر دیں، ماحول میں چاروں طرف تمہارے برائی ہو، مثلا آج کے زمانے میں ٹخنے کھولنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خبیث لوگ بھرے پڑے ہیں ٹخنے ڈھانکنے والے، اگرچہ تمہیں وہ لوگ مرعوب کریں، سنیے ذرا کان کھول کے، دل کے کانوں سے سنیے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں ٹخنے ڈھانکنے والے، دھاڑیاں منڈانے والے مرعوب رکھیں، ان سے مرعوب نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہی یہی ہے کہ ہر دور میں اچھے کم ہوتے ہیں، زیادہ اچھے کم ہوتے ہیں اور برے زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے کفر کے ایمان کے مقابلے میں کافر زیادہ ہیں، متقی کے مقابلے میں فاسق و فاجر زیادہ ہیں، انصاف کرنے والوں کے مقابلے میں ظالم اور ظلم کرنے والے زیادہ ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیں۔ عقل مندوں کے مقابلے میں بے عقل زیادہ ہے۔ یہ قاعدہ قانون ہے کہ اچھے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، برے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بروں کی برائی سے مرعوب مت ہونا، بلکہ ڈٹ کر اللہ تعالیٰ کے لیے میدان میں آنا اور مقابلے سے ہمت کرنا۔ اسی کو فرما رہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، چاہے ایک طرف پوری ناپاکوں کی جماعت ہو، مثلا ایک طرف اگر 51 ہاتھ اٹھ رہے تو دوسری طرف 40 ہاتھ اٹھ رہے، تو 40 ہاتھ اٹھانے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ غلط ہیں، اور 51 ہاتھ یہ 50 ہاتھ اٹھانے والے صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قاعدہ قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نظام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صلاحیت چلتی ہے نیکی۔ اگر ایک طرف 1,00,000 فاسق و فاجر اللہ کے نافرمان بھی ہیں اور ایک طرف صرف 50 آدمی نیک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکوں کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ الیکشن کا جو نظام ہے یہ اسلامی نظام نہیں ہے، اگرچہ اسلامی ملکوں میں بھی چل رہا ہے، کیونکہ اگر ایک طرف 1000 شرابی ہوں اور 100 علماء ہوں، بڑے بڑے مشائخ ہوں، تو الیکشن کے اعتبار سے تو 1000 شرابیوں کا ووٹ مان کے ان کی رائے کو ترجیح دی جائے گی، اور 10 علماء اور مشائخ اللہ والے 100 ایک طرف رہ جائیں گے۔ یہ کوئی نظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں صلاحیت چلتی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ الباب لب کی جمع، لب کہتے ہیں عقل کو، مغز کو، گری کو۔ فرماتے ہیں اگر تم عقل مند ہو، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو۔ عقل مند آدمی کی پہچان یہی ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تاکہ کا مطلب یقینی طور پر، قرآن میں جہاں بھی تاکہ کا لفظ آتا ہے، ہمارا تاکہ نہیں ہوتا یہ کہ شاید تمہیں کامیابی مل جائے، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے، نہیں، اللہ سے ڈرو، یقینی طور پر تمہیں کامیابی ملے گی۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے سوالات نہ کیا کرو۔ چنانچہ واقعہ اس کا شان نزول یہ ہے، شان نزول کے بغیر آپ کے پاس سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حج کے موقع پر کہ حج کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ بتا دیجئے کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ کو غصہ آ گیا۔ فرمایا جس کام کو میں چھوڑے رکھوں اس کے بارے میں پوچھو مت، اگر میں یہ کہہ دیتا ہر سال حج فرض ہے تو تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا، لہذا خامخواہی کی چھان بین میں نہ پڑو، جتنی میں نے بات کہہ دی اس پر عمل کرو، اور جو میں نے بتایا نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو تم؟ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو، ان تبد لکم تسؤکم، جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، وہ بھی اس پر جو مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو۔
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گے، اس وقت تو ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی آج کے زمانے میں بھی یہی ہے کہ بیہودہ مسائل میں آدمی جو پڑھتا ہے وہ ہمیشہ کام کی باتوں سے محروم رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی یہ حکم ہے، خام خواہی کی کھود کرید فالتو کے سوالات۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ سوال، بھائی سوال کا کیا تعلق ہے دین سے؟ تمہیں دینی سوالات تو معلوم نہیں ہے۔ وضو کا سنت طریقہ کیا ہے؟ وضو کن چیزوں سے اٹھ جاتی ہیں؟ نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ نماز میں رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، یہ تو معلوم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تمہیں بتا دیں۔ اور نوح علیہ السلام کا طوفان عام تھا یا خاص تھا؟ اپنے علاقے میں تھا یا پورے علاقے میں تھا؟ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ اپنے علاقے میں تھا یا پورے علاقے؟ اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیہودہ اور فالتو باتوں کو چھوڑ دے، الٹے سیدھے سوال نہ کرے، کام میں لگے۔ جو آدمی ہمیشہ کام کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی بیہودہ کاموں میں لگ جاتا ہے، وہ کام کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ جب آیت نازل ہوئی تو ہو سکتا تھا اقرا بن حابس اس سے ڈر جاتے، بہت زیادہ صدمہ ہوتا، تو فرما دیا بعد میں عفا اللہ عنہا، تم نے سوال کر لیا، گھبراؤ مت، عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے بردبار ہیں، حلم والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں، بہت سوالات کرتی تھیں۔ چنانچہ پہلی امتوں نے سوال کیا کسی چیز کے بارے میں، نبی نے بتا دیا تو وہ چیز فرض ہو گئی۔ فرمایا ایسی چیزوں کے بارے میں اگر تم سوالات کرتے رہو گے، پھر وہ اگر نبی کہہ دیں گے تو وہ فرض ہو جائے گی، پھر وہ فرض ہو جائے گی تو ہر سال یا ہر دن فرض ہو جائے گی، تو تم اس کو ادا نہیں کر سکتے، اس لیے مشقت میں پڑھو گے، اور مشقت میں پڑھو گے تو خسارے میں پڑھو گے جب ادا نہیں کرنے۔ اسی کو تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ان سے منکر ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی۔ ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام۔ مشرکین بحیرہ اس جانور کو، ایسے جانور کو باندھا کو، یا اونٹنی ہوتی یا گائے کچھ بھی ہوتی تھی، اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ اس کا دودھ جو ہے بتوں کے نام، یعنی اسے وقف کر دیتے مشرکین اپنے بتوں کے نام پر، اسے کہتے ہیں بحیرہ۔ آگے فرمایا ولا صائبہ، صائبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جائیں، جیسے ہمارے زمانے میں آج کل سانڈ پھرتے رہتے ہیں نا بتوں کے نام پر، فرمایا صائبہ۔ وسیلہ وہ جانور، وہ اونٹ، صرف اونٹ، خالی اونٹ، وہ تو صرف جانور تھے خالی اونٹ جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے۔ حام وہ جانور، وہ اونٹ نہیں یا کوئی بھی جو صرف بچے جنے، یعنی وہ مادہ بچے جنے، اونٹنی جنے، نر نہ جنے یعنی عورت جنے۔ یہ چار چیزیں گویا بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور غضب یہ تھا، اس کو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ کوئی بات نہیں۔ اسی کو ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی۔ ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا، ہوشیار رہیے، بیدار، میری طرف متوجہ رہیے۔ ہمارے حضرت کسی کو نیچے دیکھنے نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ میر صاحب سے فرمایا میر صاحب اگر نیچے دیکھو گے تو آنکھوں میں مرچ ڈال دوں گا تمہاری۔ تو مقرر کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے، اس سے نہ نیند آتی ہے نہ آدمی غفلت میں رہتا ہے۔ ہاں کسی کو زیادہ خشوع خضوع حاصل ہو نیچے گردن جھکانے سے تو وہ مستثنیٰ ہے، اس حکم سے وہ جھکا سکتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم نے جس دین پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت ہو، کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں سے مشرکوں سے کہا جاتا تھا بھئی تم کیا رسمیں کرتے ہو، کیا ہے مچوتی، کیا ہے بری، کیا چیز ہے تم کرتے ہو؟ ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس پہ پایا ہے، ہمارے دادا یہ کرتے تھے، چوتھی ہوتی تھی ہمارے خاندان میں، مرنا بھی خوب زور و شور سے ہوتا تھا، بری بھی دکھائی جاتی تھی، جہیز بھی دکھایا جاتا تھا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ نا، سنت تو یہی، اس طرح نہیں کہا کرو، اس طرح سادگی کے ساتھ اپنے تمام احکام کرو، نہیں، ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جو ہمارے باپ دادا نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے چاہے ان کے باپ دادوں کو علم بھی نہ ہو اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو، تب بھی یہ طریقہ، اسی طریقے پر چلیں گے۔ یہ کام، بڑی کام کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا بہت زبردست معیاری، کہ اگر تمہیں کسی کی اقتدا کرنی ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے، پہلی بات آواز آ رہی باہر؟ آس پاس والوں کو آ جائے گی انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ کہ ہم لوگ اپنا مقصد متعین کریں۔ ذرا میری طرف متوجہ رہیے، بڑی اہم باتیں ہیں، یہاں کے بھی اگر نیند آئی تو پھر کیا فائدہ بھائی۔ پہلی بات تو ہم سب لوگ مقصد متعین کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اب جب مقصد متعین ہو جائے پھر اس کے بعد ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں کون اس مقصد تک پہنچا سکتا ہے اور اس مقصد کے قریب لے جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں فرمائی کہ کوئی تمہارا اگر مقصد ہو تو دو چیزیں اس کے لیے دیکھو، ایک تو جس کے پیچھے تم چل رہے ہو، جس کی تم اقتدا کر رہے ہو، جس کو اپنا بڑا بنا رہے ہو، اس میں اس راستے کا علم ہے یا نہیں؟ جس راستے پہ تم جانا چاہ رہے ہو اس راستے کا اسے علم ہے یا نہیں؟ مثلا آپ دلی جانا چاہتے ہیں، آپ کو بھی علم نہیں، آپ نے کسی کو رہبر بنایا دلی تک پہنچا دو اسے بھی، اب اس نے قبول کر لیا لیکن علم اسے بھی نہیں کہ دلی کا راستہ کون سا ہے، کس طرف کو جانا ہے۔ تو فرمایا پہلے تو یہ دیکھو کہ تمہارا ایک مقصد، ٹارگیٹ متعین کرو، ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے۔ ہمارا ٹارگیٹ کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہی ہے نا ہمارا مقصد، یہی تو ہے نا۔ پوری دنیا میں جو مدرسے قائم ہیں، خانقاہیں قائم ہیں، تفسیریں ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تبلیغی جماعت دعوتوں کی حرکت میں ہے، کوئی بھی کام ہے، مقصد واحد ہے ہمارا ایک، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ تو پہلے تو ہم مقصد متعین کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم براہ راست خود نہیں پہنچ سکتے کیونکہ کم علم ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس مقصد کو جاننے والا کون ہے، اس کا راستہ جاننے والا کون ہے، کون ہمیں منزل مقصود تک، دلی تک پہنچا سکتا ہے۔ پھر اسے دیکھ لیا، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ خود یہ اس راستے پر بھی چل رہا ہے یا نہیں، خود عمل بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ دو چیزیں، ایک تو علم ہے یا نہیں اس پر، اور دوسرے علم پر عمل ہے یا نہیں۔ یہ دو چیزیں اگر ہمیں متعین طور پر معلوم ہو جائیں کہ دونوں چیزیں ہیں، علم بھی ہے عمل بھی ہے، تب اس کے پیچھے لگ جائیے، انشاءاللہ تعالی منزل مقصد تک ہم پہنچ جائیں گے۔ وہ ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اس درجے پر تھے کہ ان کا علم ایسا تھا کہ ان کے علم کو سلام ہے کہ وہ علم بھی تھا اور عمل بھی تھا۔ تو لہذا کیونکہ ہم کم علم لوگ ہیں، لہذا ہم ان کے پیچھے لگ گئے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس علم بھی ہے عمل بھی ہے، لہذا ان کے پیچھے اپنی گاڑی ڈال دی۔ بھائی اگر کسی یہ سب سمجھ لیجئے، اگر کوئی اعلیٰ درجے کی ٹرین ہو، اس کے ساتھ کوئی ایک معمولی سا ڈبہ پھٹیچر سا جوڑ دیا جائے تو جتنی دیر میں وہ اعلیٰ درجے کی ٹرین، اس کے اعلیٰ درجے کے ڈبے دلی پہنچیں گے، اتنے ہی وقت میں وہ بھی پہنچ جائے گا پھٹیچر ڈبہ۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جڑ گیا۔ اگرچہ ہم پھٹیچر ہی صحیح اپنے حالات سے بالکل، یعنی جاہل ہی صحیح، کورے صحیح، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، لیکن ہمیں بڑوں سے ایک نسبت ہے، ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں جائیں گے تو ہم بھی پہنچ جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، صراط مستقیم پر رہیں گے تو ہم بھی صراط مستقیم پر رہیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ حضرت معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی بربادی، سب سے بڑی کمزوری امت مسلمہ کی یہی ہے کہ ان دو چیزوں کو دیکھے بغیر، علم کو دیکھے بغیر
اور اہتدا کو دیکھے بغیر ہدایت ہے نہیں، بس کسی کے بھی پیچھے چل دیتے ہیں، بھیڑ کو دیکھتے ہیں۔ آج کل بھیڑ معیار ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیڑ کو بالکل معیار نہیں بنایا۔ چپلیں گنی جاتی ہیں، کس کی خانقاہ میں کتنی چپلیں ہیں، فلاں خانقاہ میں بعد الفجر 1000 آدمی آتے ہیں، معلوم ہوا کہ یہی حق پرست ہیں۔ نہیں، حق پرست ہو سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حق پرست نہیں ہیں، آپ ان کو پرکھیے۔ جو علم حاصل کیا ہے، ایک تو انہیں منزل کا طریق ہو کہ خود اللہ تعالیٰ کے راستے کا علم ہو، اور دوسرے خود اس پر عمل خود چل رہے ہوں اور لوگوں کو پہنچانا جانتے ہوں۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر اگر ہم نے ویسے ہی بھیڑ کو معیار بنا لیا تو آدمی کے لیے گمراہی ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اے ایمان والو، تم اپنی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم نے جس دین پر اپنے ماں باپ دادا کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ ان کے پاس کوئی علم نہ ہو اور نہ کوئی ہدایت ہو، پھر کیا یہ بھی انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اس میں بتا دیا اگر کسی کی غلطی ظاہر کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے تمہارے باپ دادا تو جاہل تھے، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ سامنے والا اس سے چڑ جائے گا، غصے میں آ جائے گا۔ اگر حق قبول کرنا بھی چاہ رہا ہوگا تو حق قبول نہیں کرے گا۔ اگر حق قبول کرنا بھی چاہ رہا ہوگا تو حق قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا جاہل تھے، فرمایا چاہے یہ انداز، ایک سوالی انداز انہیں سے پوچھ رہے ہیں، چاہے ان کو علم بھی نہ ہو، وہ ہدایت بھی نہ ہو، ہدایت پر بھی نہ ہو، پھر بھی تم انہیں پر عمل کرو گے ان کے کہنے پر، تو فرمایا کسی کی غلطی کا اظہار کا یہ طریقہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ سامنے والوں کو کہتے تو بہت بڑا جاہل ہے اور تو غصے میں آ جائے گا، اس کی غلطی مخصوص انداز سے، نرم انداز سے کہ بھائی مجھے یہ محسوس ہوئی آپ میں یہ غلطی ہے، شاید میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، مجھے بتائیے، اس طرح یہ بھی طریقہ بتا دیا۔ خیر آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صحابہ نے جب پوری کوشش کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جان توڑ کوشش کر لی کہ کسی طرح راہ راست پر آ جائیں، پھر بھی وہ نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب ان سے بس توجہ ہٹائیے، اپنی طرف متوجہ رہیے۔ اب اس آیت کے ظاہر سے آپ ترجمہ سنیے غور سے، پھر بتائیے مجھے کیا سمجھ میں آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اس آیت سے ظاہری طور پر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدمی اپنی فکر کرے، دوسروں کی فکر نہ کرے۔ یا نا ایمان والو تم اپنی فکر کرو، ذرا متوجہ رہیے، میرے ساتھ چلتے رہیے، جبھی تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ میرے ساتھ چلتے رہیے، متوجہ رہیے، میری طرف دیکھتے رہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم اپنی فکر کرو۔ اس سے ظاہر میں یہ سمجھ میں آتا ہے آیت سے کہ دوسروں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہی اشکال صحابہ کو بھی پیش آیا جو ہمیں پیش آتا ہے ظاہری طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا، حالانکہ کتنی ہی آیتوں میں قرآن میں کہہ چکے برے کاموں سے روکو، اچھائی کا حکم کرو، ظلم سے روکو، کتنی ہی آیتوں میں فرما چکے اللہ تعالیٰ، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنی فکر کرو۔ یہی اشکال صحابہ کو پیش آیا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وہ یہ تفسیر نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود نیک عمل کرتے رہو، دوسروں کو روکو نہ برے کاموں سے۔ فرمایا نہیں، اگر ایسا کرو گے، بروں کو برائی سے نہیں روکو گے، اچھائی کا حکم نہیں دو گے تو تم سب عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کوشش کر چکے برائی سے روکنے کی اور کوشش کرتے رہتے ہو اور پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، مخاطب تمہیں ضدی معلوم ہوتا ہے، ہٹ درم معلوم ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں جماؤ ہے، تو بس اب ایسا کرو، اب کہنا چھوڑ دو، اب اپنی فکر میں رہو۔ چنانچہ سیدنا سعید بن جبیر جو سید التابعین ہیں، ان کا قول نقل کیا گیا ہے تفسیر بحر محیط میں۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ایمان والو تم اپنے واجبات ادا کرتے رہو۔ اس میں واجبات میں امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی ہے۔ جب تم یہ سب ادا کر چکو، پھر اس کے بعد دیکھو کوئی نہیں مانتا تو اب اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو،
آگے فرماتے ہیں اذا اهتدیتم، جب تم راہ پر ہوگے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا دوسروں کی برائی۔ اس آیت اذا اهتدیتم سے بھی یہی معلوم ہوا، کیونکہ ہدایت پر، صحیح راستے پر آدمی تبھی تو ہوگا جب دوسروں کو برائی سے روکے گا بھی۔ سمجھے آپ حضرات؟ اللہ کرے سمجھ میں آئی ہو، بہت باریک نقطہ ہے اور علمی نقطہ ہے اعلیٰ درجے کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذا اهتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو لوگوں کی گمراہی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو آدمی صحیح راستے پر اسی وقت تو ہوگا جب تمام واجبات کو ادا کر رہا ہوگا، اور برائیوں سے روکنا، اچھائی کا حکم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو اسی آیت سے خود معلوم ہو گیا کہ جب تم مکمل کوشش کر چکے ہو برائیوں سے روکنے کی، اچھائی کی طرف لانے کی، پھر بھی کوئی سہ لینا، تو اب کیا ہے، علیکم انفسکم، اب اپنی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ الی اللہ مرجعکم، اور رہا ان کا معاملہ، یہ لوگ عمل نہیں کرتے، یہ لوگ یہ نہیں کرتے، چھوڑ دو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت تمہیں وہ بتائے گا تم کیا عمل کرتے رہتے ہو یا کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیکھیے، یہ سب باتیں میں نے بتایا نا، ہم سب کو اپنا مقصد متعین کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہیں بھی آنے کا، جانے کا، اللہ کی نسبت سے، دین کی نسبت سے ہمارا صرف واحد مقصد ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ سب کا یہی مقصد ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم اللہ کی رضا کو دوسرے نمبر پر رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہاں تفسیر میں آتے ہیں ان کی نیت کیا ہے؟ کیا آپ نے ہر ہفتے نیت کا کچھ جائزہ لیا، یا میں نے اپنی نیت کا جائزہ لیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں، امام بخاری میں بالکل شروع میں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت عربی کا لفظ ہے، نیت نوات سے بنا ہے، نوات گٹھلی کو کہتے ہیں، نوات سے ہی نیت بنا ہے۔ عرب کہتے ہیں اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھا لی اور گٹھلی پھینک دی۔ تو جیسی گٹھلی مضبوط ہوگی، اعلیٰ درجے کی ہوگی، اس کو جب زمین میں بوئیں گے، اس کے پھر جو اس کا پھل پھول درخت آئے گا وہ بھی اتنا ہی اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ تو جتنی ہماری نیت صحیح ہوگی یہاں آنے کی، آپ کی تفسیر میں آنے کی، میری تفسیر کرنے کی جتنی زیادہ صحیح نیت ہوگی اللہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اتنا ہی ہماری زندگیوں میں فرق آئے گا نمایاں طور پر۔ تو یہ نیت سب سے اہم چیز ہے۔ علماء فرماتے ہیں، شیبان رائی وغیرہ، کہ سالوں ہمیں نیت سیکھنے میں لگ جاتے تھے، کئی سال تک ہم نیت سیکھتے رہتے تھے کہ اس موقع پر کیا نیت کرنی ہے، اس موقع پر کیا نیت کرنی ہے۔ مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد میں کیا نیت ہونی چاہیے، جماعت سے نماز پڑھیں گے، اللہ کے گھر کا دیدار ہوگا، مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، اللہ والوں کی زیارت، کتنی نیتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن کوئی نیت ہی نہیں، صرف یہ ذہن میں رہتا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں آنے کی نیتیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر فیصلے ہوں گے۔ ہمارا واحد مقصد ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور یہ صاف طور پہ بات آ چکی۔ اللہ کرے آپ لوگوں کے دلوں میں اترے یہ بات، اللہ میرے دل میں بھی اتارے کہ اللہ کے احکام پر عمل کیے بغیر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کو دنیاوی اعتبار سے آپ لگا لیں، جب اس کی باتوں پر ہم عمل کیے ہوئے اس کو راضی نہیں کر سکتے، اس سے کچھ لے نہیں سکتے، اس سے اپنی دوستی منوا نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے ہم راضی کر سکتے ہیں؟ اور ہم لوگ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہو خادعہم، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ کیا یہ میرا دھوکہ نہیں؟ میں یہاں ہر ہفتے تو باتیں کروں اللہ کی محبت کی، اللہ کے خوف کی، اور عملی میدان میں 0/0 پایا جاؤں، اور آپ ہر ہفتے یہاں آئیں باتیں سننے کے لیے، اور یہاں خوب دلچسپی سے سنیں، روئیں بھی، اور سب چیزیں استغفر اللہ سب چیزیں زبان سے نکالیں۔ اور جب آپ پورے ہفتے جمعے سے جمعے کے بیچ میں بازار میں رہیں، گھروں میں رہیں، بازاروں میں رہیں، دکانوں پر رہیں، تو آپ کا عمل 0/0 ہو، جھوٹ ہمارا قابو میں نہ ہو، غیبت ہمارے قابو میں نہ ہو، نگاہیں ہماری قابو میں نہ ہو، تو کیا فائدہ؟ ہم وہ بنیادیں نہیں چاہتے، ہم بنیاد شروع سے مضبوط چاہتے ہیں کہ ہماری بنیاد میں اللہ کی محبت اور اس کے خوف کا سیمنٹ ہو، اللہ کی محبت کی بجری خوب زیادہ بھری گئی ہو، اللہ کی محبت کا سریہ اتنا زیادہ بھرا گیا ہو کہ ہماری عمارت خوب سے خوب مضبوط ہو جائے، ٹس سے مس نہ ہو، اتنا مضبوط ہم اس کو کر دیں۔ اور وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، بالکل یہ باتیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا بغیر محبت کے۔ چنانچہ ہمارے بزرگان دین کو دیکھی کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کی۔ اب ایک بزرگ موجود ہیں،
ذرا میری طرف متوجہ رہیے، بار بار متوجہ کرنا پڑتا ہے، میری طرف متوجہ رہیے، میری طرف توجہ رکھیے۔ ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کی۔ ایک بزرگ اب بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کی ہے، ٹوٹ کے محبت، اور اس محبت کا یہ نتیجہ ہوا کہ ساری دنیا ان کی غلام بن گئی۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے پوری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں فرشتوں میں جاؤ اور اعلان کرو کہ میں فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، فرشتوں میں محبت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نچلے فرشتوں میں، اس کے بعد دنیا میں اس آدمی کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں آدمی کے، لوگوں کے دلوں میں محبوبیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کا دین لذیذ ہو جاتا ہے، مزیدار ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اختر کو یہ توفیق دی ہے کہ اختر آج کے زمانے میں اللہ کی شریعت کو اور اللہ کے دین کو انتہائی لذیذ بنا کر پیش کر رہا ہے، اور اختر اللہ تعالیٰ سے وفاداری کی بھیک مانگ رہا ہے، اور آپ سے وفاداری کی امید میں ہے کہ کب ہم لوگ 100% اللہ تعالیٰ کے وفادار ہوں گے۔ جب نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، میں بس انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں تو ہمیں سر سے لے کے پیر تک انہی کا ہونا چاہیے، اور انہی کے ہونے میں ہماری 100% کامیابی ہے۔ جب نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، بس انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی محبت ہو کہ دنیا کے بڑے سے بڑے تعلقات ہمارے سامنے بالکل کوئی بھی حیثیت نہ رکھیں۔ ہمارے فرمایا کرتے ہیں جان لو، مان لو اور ٹھان لو، 3 الفاظ بڑے شاندار، جان لو، مان لو اور ٹھان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ ہر ہفتے یہی کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اگرچہ ہم نااہل ہی صحیح، اللہ تعالیٰ اس کے اہل ہیں کہ ہم نااہلوں کو وہ دل دے دیں کہ ایک لمحے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، ایک لمحے ان سے جدائی ہمیں اپنی موت نظر آئے۔ جس طرح مچھلی پانی سے جدا ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہمیں یہ محسوس ہو، اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اللہ کی جدائیگی پر صبر نہ کر سکیں۔ بغیر مچھلی پانی کے جس طرح مچھلی تڑپ جاتی ہے، اس طرح ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کر تڑپ جائیں۔ کسی دن غلطی سے جھوٹ نکل جائے تو ہم بغیر مچھلی کی پانی کی طرح تڑپنے لگیں۔ نماز چھوٹ جائے تو پانی کی طرف بغیر پانی کی مچھلی کی طرح ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو۔ جان لو، مان لو اور ٹھان لو، اس پر عمل کرو۔ ارے دنیا کی لذت کیا، ہمارے سے فرمایا کہ میرے تو کچھ میں تو اس راہ گزر سے گزرا بھی نہیں، یہ میرے الفاظ نہیں، سب حضرت کے الفاظ ہیں، زبان میری ہے، الفاظ سب حضرت کے ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرا عمل کیا ہے اور تو دعوے کیا کر رہا ہے، سب ان کے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بادشاہ کی طرف سے کوئی بھنگی بھی اعلان کرے تو اس بھنگی کے اعلان کی طرف توجہ دی جاتی ہے، یہ نہیں کہا جاتا اعلان کرنے والا بھنگی تھا اس لیے اس کی باتوں کو سنا نہیں گیا، اعلان بادشاہ کا کر رہا تھا۔ ہم کچھ بھی صحیح اللہ کے احکام بتا رہے ہیں، اللہ کے قانون بتا رہے ہیں، میری طرف توجہ مت رکھیے، دیکھیے اعلان کس ذات کا ہو رہا ہے اور کس کی باتوں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ مان لو، جان لو اور ٹھان لو، اور جان دے دو اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے صدیقین میں شمار کرے۔ اولیاء اللہ کا سب سے اعلیٰ درجہ دنیا میں صدیقین ہے، صدیق سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، اس کے بعد ولایت ختم، اس کے بعد نبوت کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صدیق کون ہوتا ہے؟ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ محدث مفسر عظیم اس کی تعریف کرتے ہیں، الذی لا یخالف قالہ حالہ، صدیق وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور دل ایک ہو، دل میں جو ہو وہ زبان پر ہو اور زبان پر جو ہو وہ دل میں ہو، اس کا علم عمل ایک ہو۔ دوسری تعریف فرماتے ہیں الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، صدیق اللہ کا وہ دوست ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر، اس کا باطن ظاہر سے بالکل متغیر نہیں، اور کچھ بھی حالات ہوتے رہیں، ساری دنیا اللہ کے احکام کی مخالفت کرے، اس کے لیے تو اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، وہ مر جائے گا بغیر اللہ کو راضی کیے، وہ اللہ کے احکام کو توڑ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور تیسری تعریف آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ، صدیق وہ ہے جو دونوں جہان کو اللہ کی خوشنودی میں خرچ کر دے، جان کی بازی لگا دے، اول درجے پر اللہ کی رضا رکھے، دوسرے درجے پر جنت کو بھی چھوڑ دو۔ یارو ہمارے فرمایا کرتے ہیں جنت کو بھی دوسرے درجے پر رکھو،
اللہ کے نبی نے دوسرے درجے پر جنت کو رکھا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں، پھر فرمایا والجنہ، جنت چاہتا ہوں، آپ راضی ہو جائیں یہی تو جنت ہے، ہمیں جنت کی ضرورت نہیں اگر آپ راضی ہیں۔ اور جہنم کو دوسرے درجے پر رکھا، فرمایا یا اللہ میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور فرمایا آپ جہنم سے بھی، فرمایا اس طرح جنت کو دوسرے درجے پر لے آؤ، نماز روزہ کرو، اللہ کے قانون پر عمل کرو، اللہ کی محبت کو پہلے درجے پر لے آؤ، تو سمجھو تم نے آخرت بھی اللہ تعالیٰ پر فدا کر دی۔ الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبی، اور پھر اس کے بعد اللہ کیا دے گا؟ سب بھول جاؤ گے، دنیا کی لذتیں سب بھول جاؤ گے۔ ذرا میری طرف متوجہ رہیے، میری طرف سنیے، دل کے کانوں سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے، میں بھی عمل کی نیت سے کہہ رہا ہوں۔ سب بھول جاؤ گے دنیا کے تخت و تاج، لات مار دو گے بادشاہت پر، کروڑ پتوں کی دولتوں پر، 2 رات لگیں گی آپ کو۔ جب یہ بنائیں گے ہم اپنا مزاج کے ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنے، غلط کام کے قریب تک نہیں بھٹکنا، ایک لمحے کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا دولت دیں گے؟ اللہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دولت دیں گے، ان یغلب علیہ بمشاہدۃ الحق حتی کأنہ یراہ بقلبہ، ہر وقت اس کو ایسا محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، ہر وقت اسے محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہی تو حیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے شرمائے۔ آپ حیا کسے سمجھتے ہیں؟ میں حیا کسے سمجھتا ہوں؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حقیقت الحیا، حقیقت حیا کی یہ ہے، حیا کی حقیقت یہ ہے ان مولاک لا یراک حیث نہاک، اللہ تعالیٰ تجھے اس جگہ دیکھے نا جس جگہ دیکھنے سے تجھے منع کر دیا گیا ہے، اور اس جگہ سے تو رکے نا جس جگہ تجھے حاضر ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ فجر کی نماز میں حاضری کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے تجھے غائب پائے نا، اور جہاں سے تجھے جانے سے روک دیا ہے اللہ تعالیٰ وہاں تجھے موجود پائے نا، یہ حقیقت ہے۔ ان حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نہاک، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے نا۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود حضرت والا سے فرمایا تھا کہ حکیم اختر حال یہ ہے کئی مہینوں سے مسلسل آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھتی اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جھانک کر۔ یہ جب آدمی اپنے حرام آرزو کو مٹاتا ہے، اللہ پر مرنا سیکھتا ہے، ارے مٹی پر مٹی ہوئے تو ہم بھی مٹی بن جائیں گے، پوری دنیا مٹی، یہاں کی عورتیں مٹی، یہاں کی مال و دولت مٹی، یہاں کے مکانات مٹی، ہم خود مٹی کے، اگر مٹی پر بھر گئے مٹی، اور ٹوٹل قیامت کے دن اللہ مٹی لگا دیں گے ہماری۔ اپنی مٹی کو اللہ تعالیٰ پر فدا کریے تاکہ یہ مٹی اسی قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہماری قیمت لگا سکے۔ جس مٹی پر اللہ کی دوستی کا تاج ہو، اللہ کی ولایت کا تاج ہو، اور جس کے چہرے اور مہرے پر اور لباس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہو، اس کی مٹی کتنی قیمتی ہوگی۔ ہمت کے ساتھ، ہمت مردانہ کے ساتھ آئیے میدان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، پھر یہ حال ہوگا کأنہ یراہ بعینیہ، آپ خود اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کئی بار اس کے بارے میں ایک واقعہ سنا ہے، وہ پھر سنیے کیونکہ مناسبت ہے مضمون سے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے۔ اب سے 200-300 سال پہلے جب جہاد چل رہا تھا سکھوں سے اور لاہور وغیرہ میں ظلم ہو رہے تھے مسلمانوں پر، تو سید احمد شہید قافلہ لے کر چلے رائے بریلی سے، اور حال یہ تھا اس آدمی کا کیسا ہزاروں آدمیوں سے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے تھے۔ دیوبند کو ہوتے ہوئے گزرے، سہارنپور کو بھی گزرے، ڈولی کھال میں کسی کے یہاں رکے تھے بھی کئی سو سال پہلے۔ دیوبند میں ایک صاحب نے صرف زیارت کی سید احمد شہید کو کہ دیکھ لو اللہ کا ایک ولی جا رہا ہے، تو حال یہ ہو گیا تھا اندھیرے میں مسجد میں جاتے تھے تو مسجد روشن ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو ڈھونڈو، ان کی تلاش میں رہو، جب یہ مل جائیں گے تو ہماری بگڑی ہوئی بن جائے گی۔ تو وہاں سے جب چلے دیوبند ہوتے ہوئے، سہارنپور ہوتے ہوئے، تو جب یہاں سے قافلہ گیا تو حضرت کے ہاتھ پر کچھ عورتوں نے توبہ کی جو غلط پیشہ کرتی تھیں۔ بڑے عیش و آرام میں تو رہتی ہیں ایسی عورتیں، کہاں وہاں مال و دولت کی کمی رہتی، غلط پیشہ۔ حضرت کے ہاتھ پہ توبہ کی اور حضرت سے فرمایا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں گے، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے تو ہمیں زندگی ملی ہے، جس دن آپ حضرات کو زندگی مل جائے گی کسی بھی اللہ والے کی صحبت سے یا کسی حقیقی عالم کی باتوں سے، آپ اس پر فدا ہو جائیں گے، اپنا جان و مال تک فدا کرنے کی کوشش کریں گے۔
آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ہمیں حقیقی زندگی ملی ہے، اللہ کا محبت، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ملا۔ عورتیں کہنے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں، ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ فرمایا چلو پھر کچھ کام کر دینا۔ کہنے لگی ہم چکی پیس دیا کریں گے مجاہدین کے لیے۔ مختصر طور پہ بات ختم۔ انشاءاللہ بالکل بات مجھے کچھ باتیں خطبے سے پہلے کرنی تھی، بات ختم۔ بس یہاں سے پہنچے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر، وہاں تپتی دھوپ، سخت میدان۔ اب مسلسل ان عورتوں نے چکی پیسنا شروع کی۔ اب چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے ہو گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ایک آدمی نے کہہ دیا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کہ بتاؤ تمہیں وہ زندگی محبوب تھی، یہی زندگی محبوب ہے؟ ان عورتوں کا جواب یہ۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ آدمی ہے جس کو ساری دنیا محدث مانتی ہے، اور ابن حجر وہ تھے جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی اور جن کے 1,00,000 حدیثیں حفظ یاد تھیں، کم سے کم 1,00,000 حدیثیں۔ اور جب یہ چلتے تھے تو آدمی اندازہ لگا لیتا تھا ان کے چلنے سے، بیٹھنے سے، کہ بیٹھنے کی یہ سنت یہ ہے، کیونکہ ابن حجر کبھی سنت کے خلاف نہیں کرتے۔ اگر ابن حجر اوپر چڑھے ہیں تو سنت طریقہ بیائی نہیں، یقینی طور پر یہ ہے ابن حجر اس طرح چڑھے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی، کأنہ یراہ بعینیہ، آدمی دل اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ جب ان عورتوں سے اس نے کہا کہ کیا فائدہ ہوا تمہیں، یہ زندگی محبوب، وہ زندگی محبوب؟ کہنے لگے خدا کی قسم، سید احمد شہید کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایمان عطا فرمایا ہے کہ اگر ہمارے ایمان کو بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو بالا کوٹ کے پہاڑ ہمارے ایمان کو برداشت نہیں کر سکتے اور جل بھن کر خاک اور رائی ہو جائیں گے۔ یہ ایمان کی قوت ہے۔ اور فرمایا خدا کی قسم، آسمان کے پردے اٹھ چکے ہیں، اللہ کی تجلیات ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہی تو ہے، کأنہ یراہ بعینیہ۔ ارے ہم سب مر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کتنی ہم پر رحمتوں اور برکتوں کی، اپنی محبتوں کی کتنی بارشیں کر دیں گے، لیکن ہم اتنے کام چور، ہمت چور، بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہاں سمجھاؤ تو باہر جا کے ماحول رکاوٹ، معاشرہ رکاوٹ، سوسائٹی رکاوٹ، گھر کے لوگ رکاوٹ۔ بھائی ہمت تو کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیقین میں شمار فرما لے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے فرمایا کرتے ہیں ہم ناہل صحیح، کہا کرتے ہیں چھوٹی زبان، چھوٹے منہ سے بڑی بات مت کہو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، خوب بڑی باتیں کہو اور دعائیں مانگو۔ اللہ ہمیں صدیق بنا دیجیے، اللہ ہمیں صدیق بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو، اس تفسیر کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔